اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے آج 15واں رکوع پڑھا ہے جی، اس کو ذرا ڈسکس کریں گے 7ویں سپارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ فرمائیے کہ ہم پوجا کریں اللہ کے سوا ان کی جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور پھر جائیں الٹے پاؤں اس کے بعد بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، مثل اس شخص کے کہ جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہو زمین میں اور وہ حیران و پریشان پھرتا ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جا۔ تو آپ فرمائیے کہ رہنمائی تو اللہ کی طرف سے ہی حقیقی رہنمائی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس کو ہم نے پہلے بھی کئی بار بڑے ہی تفصیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو عبادت ہے، ریاضت ہے، حکم ہے اللہ کا، وہ محض وہی ماننا پڑے گا جو قرآن شریف سے ثابت ہے۔ کسی بھی عقیدے کے ہوں آپ، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، اگر آپ عبادت کی بات کریں گے، عبادت کی، تو آپ صرف وہی عبادت مخصوص رکھیں جو کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ باقی آپ کی گڈ ڈیڈز ہو سکتی ہیں، باقی آپ کے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، باقی آپ کے معاملات دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ عبادت سے ریلیٹ کریں کسی بات کو کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو بھائی خدا کا واسطہ ہے کہ وہ صرف وہی رکھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور قرآن شریف سے ثابت ہے۔ آپ مت کسی ایسے عقیدے کو جو آپ کے مسلک سے ریلیٹڈ ہو، اس کو آپ عبادت کا درجہ نہ دیں جو کہ قرآن میں نہیں معلوم ہے۔ وہ لمبی بحث ہے، اس میں بہت سارے ہمارے اپنے سلسلے کے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں تو بالکل کبھی نہیں کہتا، ایسا نہ آپ کو کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ جی قوالی جو ہے وہ ہماری نماز ہے، تو میں تو بالکل ایسا نہیں کہتا، ہرگز۔ نماز تو ایک بہت ہی اعلیٰ و عرفہ عبادت ہے، اور وہ تو اللہ کے حضور مسجد جا کے ہی ادا ہوگی، بالکل کوئی چیلنج نہیں ہے اس کے خلاف۔ وہ جو کہتے ہیں وہ بہت بڑے جاہل ہیں، وہ کسی راستے پہ، بڑی واضح بات ہے۔ باقی وہ دوسرے کہتے ہیں کہ جناب علی کو چلہ کشی ہے مختلف جگہوں پہ جانے کی، وہ حج کے برابر ہے اور وہ عمرے کے برابر ہے، بہت سارے اس میں ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بھائی ان کو سوچ لینا چاہیے کہ جو ہدایت ہے وہ تو محض وہی ہدایت مانی جائے گی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اب تا قیامت ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی فجر میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو ہم 12 رکعت پڑھ لیں گے فرض فجر کے، ذرا ٹائم کھلا ہوتا ہے تو 2 تو بہت تھوڑے ہیں، ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے ہم زیادہ پڑھ لیں۔ ایسا کوئی آدمی دنیا میں، کوئی ایسی کسی کی ہمت جرت نہیں جو گھٹا سکے عبادت کو یا بڑھا سکے۔ سوال ہی نہیں۔ وہ کہے جی عرفات میں 3 دن ٹھہروں گا حج کے موقع پر، عرفات وہ ایسے نہیں کہہ سکتا، سوال ہی نہیں، کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ کوئی گنتی نہیں ہے، تو آپ نہ اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے ساتھ۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ صحیح صحیح نماز ادا کریں اور ڈریں اللہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف ہے جو تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس روز وہ کہے گا کہ ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اسی کا فرمان حق سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ وهو العظیم حکیم الخبیر، جاننے والا ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر کا، وہ حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک دور آئے گا صحیح حدیثوں میں جس کا پکا ذکر ہے مستند، کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو موت سے دوچار فرما دے گا، اور
حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اور جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی، تمام کو ہی موت آ جائے گی، اور اس کا فرش خود سے قائم، اس کا عرش خود سے قائم رہے گا، کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا، کوئی اس کو مدد دینے والا نظر نہیں آئے گا کہ جی جس سے بعید ہو، جس سے گمان کیا جا سکا ہو کہ جی یہ اللہ کے مددگاروں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن شریف میں کئی جگہ ذکر فرمایا کہ نہ میں نے بناتے ہوئے اس کائنات کو کسی کی مدد لی، اور نہ تخریب کرتے ہوئے اس کو تباہ کرتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت ہوگی، جب میں چاہوں گا اسے ختم کر دوں گا، اور جب چاہوں گا دوبارہ اٹھا دوں گا، نوک پلک سوار کر دوبارہ ہر چیز کو اپنے میزان میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ سال اکیلے اس کی ذات میں گزر جائیں گے، جب کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو اس کی عبادت ہی کر سکے، اسے معبود بھی کہہ سکے، اس لائق بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بار بار اظہار ہے، قرآن شریف میں کئی آیتوں میں اور احادیث میں اس کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں، اور اس سے یہی ثابت کیا جا رہا ہے، یہی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں بے نیاز ہوں، اور تم لاکھ عبادت کر لو، لاکھ ریاضت کر لو، یا تم لاکھ خود کو بڑا کوئی ہدایت دینے والا سمجھ لو، یا کوئی بہتر راستے پہ جانے والا سمجھ لو، میرے مقابلے میں تمہاری کوئی ہستی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی ملکیت ہوگی ساری کی ساری جس دن سور پھونکا جائے گا، غیب کا اور ظاہر چیز کا جاننے والا، حکمت والا، خبر رکھنے والا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دور کتنا پرانا ہوگا، ڈھیر ساری پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے، ہزاروں سال سے انسان کا شعور یہیں کھڑا ہے، کمال کی بات ہے نا۔ یعنی میں آپ کو مثال سناتا ہوں، انڈیا کی میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ الیکشن کیمپین میں نا، تو وہاں ایک وہ ان کے وہ تھے پنڈت جی تھے، مطلب وہ تلک والے پنڈت جی نہیں تھے، وہ دوسرے نام کے پنڈت تھے، تو وہ تقریر کر رہے تھے الیکشن کیمپین میں، اور وہی بات کر رہے تھے کہ جی ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کسی گھر میں، اور اس کی ساسو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹی صبح آ جائیں گے ماتا کے مزار پر ماتھا ٹیکنے، ٹھیک ہے چلیں گے جناب۔ اب جب یہ چل پڑے تو دروازے پر ہی شیر بنا ہوا تھا، وہ ایسے ہوتا ہے نا مندروں کے باہر شیر بنا ہوتا ہے، نرسمہ، وہ بھی ان کا بھگوان ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا ڈری تو ماں جی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ مٹی کا شیر ہے، آ جاؤ، پتھر کا شیر ہے۔ آگے گئے تو وہ آگے گائے بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ جناب علی اس نے دیکھا، اس کا یہ بھی پتھر کی ہے، اندر گئے تو ماتھا ٹیکا، انہوں نے ماتا کو پرنام کیا، وہ پوجا ووجا کی، باہر نکل آئے۔ اگلے دن ساسو ماں نے پھر کہا کہ جناب ہم پھر چلیں گے مندر، بسم اللہ۔ اب جب نکلنے لگے تو اس لڑکی نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور ایک بالٹی اٹھا لی، یہ راستے میں کام آئے گا، وہ کل بھی گئے تھے، میں نے کچھ دیکھا، ٹھیک ہے چل پڑے۔ اور جب وہ مندر کے دروازے پہ پہنچے تو اس نے ڈنڈا اٹھا کے اور شیر کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ ساسو ماں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کہتا، یہ میں نے تمہیں بتایا پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آ جاؤ بے فکر ہو کے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آ گئی اندر، جب گائے کے پاس پہنچی تو بالٹی لے کے بیٹھ گئی کہ جی میں تھوڑا سا دودھ بھی لے لوں، ناشتے میں کام آئے گا، گھر پہ کام آئے گا، استعمال کریں گے۔ میں نے کہا بڑی مورکھ ہے، تو یہ مٹی کی ہے، پتھر کی ہے، یہ تمہیں کہاں سے دودھ دے دے گی، اتنی عقل نہیں ہے۔ کہا بسم اللہ چلتے آگے، چلو آگے آگے۔ اب جب وہ مندر میں اندر پہنچے، ماتا کی مورتی دیکھی تو انہوں نے کہا ماتا جی مجھے تو یہ بھی پتھر کی لگتی ہے، تو یہ تمہیں ہمیں کیا دے گی؟ تو وہ آگے اسپیچ لیس ہو گئی، لیکن عبادت اس نے کی، اپنی پوجا اس نے پوری کی۔ اس نے کہا تو بھٹک گئی ہے راستے سے، بات سمجھ گیا؟ تو بات یہی ہے، اتنا ہی ہے کہ جہاں آپ کو ماننا ہوتا ہے آپ پتھر کر دیتے ہیں، جہاں آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے آپ خدا بنا لیتے ہیں، ہوتی اپنی دماغ کی بات ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اندازہ لگا لی، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ اس وقت بھی ان کے والد صاحب سگے، اور وہ تو کچھ تو کہتے ہیں چچا تھے، تو میں تو کہتا ہوں چچا تھے نہیں، قرآن میں تو لکھا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کہاں سے چچا ہوں گے، چچا ختم ہو گئی بات، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو یہ بت بناتے تھے اور خوب سیل ہوتی تھی ان کی، فرسٹ کلاس قسم کے سے بناتے تھے۔
تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ یہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تم نے، یہ کیا؟ تو باپ نے کہا چپ کر اہمی کاروبار تباہ کرے گا، تجھے نہیں پتا یہ بڑی سیل ہے اس کی، اور یہی ان ہے مارکیٹ میں، یہی بکتا ہے. جیسے آج کل بکتی ہے نا، اور جھوٹی چیزیں فوراً بکتی ہیں، سچی چیزیں نہیں بکتی ہیں، سچی چیزوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم بڑی گمراہی میں ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے دکھا دی تھی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں. یہ یہاں ایمان لے آئے تھے. پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی ہے، یہ آیت پہلے آ رہی ہے، اگلی آیتیں بعد میں آئیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے مخصوص بڑا اعلانیہ فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کامل دے دیا تھا. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اگلی آیت آنے والی ہے جس سے ہیلپ ملے گی آپ کو. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات ہوئی تو وہ عبادت کرنے والے ستاروں کی اکٹھے ہو گئے ہوں گے کہ جی ہم ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، یہ ستارے. قال ھذا ربی، پوچھا ان سے کہ کیا یہ تو کہتے یہ رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ڈوبنے والے کو خدا نہیں مان سکتا، مجھے تو پسند ہی نہیں، جو کمزور ہو وہ خدا کیسے ہے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب چاند دیکھا چمکتے ہوئے تو کہا کہ کیا اس کو رب مانتے ہو؟ چاند کی پوجا کرنے والا ایک گروپ اور آ گیا ہوگا نا، تو آپ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، جیسے آپ کا وہ ہے کہ آپ بتوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، ان سے پوچھا. تو چاند کی پوجا کرنے والوں کے پاس بھی کھڑے ہوئے، ان کا کہ اس کو خدا مانتے ہو، کیا یہ ہمارا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں تو نہیں مان سکتا، یہ تو گمراہ قوموں کے طریقے ہیں. فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج کی پوجا کرنے والوں کے پاس جب پہنچے اور ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، اس کو رب مان لیا جائے کہ یہ بڑا ہے ذرا اور چمکتا ہے. فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، میں تو بری و ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو. یہاں ہرگز ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کا کوئی سودا نہیں کیا، جیسے پچھلی کہیں کتابوں میں کسی لوگوں نے لکھی ہے تفسیر اس طرح کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام سیکھنے کے عمل میں تھے اور اس وقت وہ مختلف خدا ڈھونڈ رہے تھے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام وہ پیدائش سے پہلے نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر رکھا ہوتا ہے، وہ بے ایمانی کرتے ہی نہیں. ان کا ایمان اول ڈے سے نا، اول دن سے وہ مضبوط ہی ہوتا ہے، اور وہ کوئی کچا کمزور کام نہ کمزور بات وہ کرتے ہی نہیں. تو یہ تو سوالات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کمزور چیزیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور میں اس سے بری الذمہ ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ انور پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور میں یکسو ہو چکا ہوں اس کی طرف، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم، آپ نے کہا کہ تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور نہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو، مگر وہ تو میرا پروردگار ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پہنچا دے. وسع ربی کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے. افلا تتذکرون، تو تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. آپ نے فرمایا کہ تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان جھوٹے معبودوں سے ڈروں، اور تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کے خلاف معبود بنا رہے ہو، اس کی طاقت کے خلاف جا رہے ہو، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہو، تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا. اصل حق تو یہ ہے کہ تمہیں ڈر لگے اس بات سے کہ تم اللہ کا مقابل بنا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کی طاقت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، اور نہ ان پہ کوئی دلیل نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ جی ان کی عبادت کی جائے. تو دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کا؟ بتاؤ اگر تمہیں علم ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے
اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و شرک سے، ان کے لیے ہی امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ بڑی واضح، بڑی آسان، بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تفسیروں کی حد کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ سبق ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ۔ اس کو خود پڑھیں اور سارا ہفتہ پڑھتے رہیں، اور اس کو عربی کے ساتھ پڑھیں، عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں، بڑی آسانی سے۔ جب تلفظ نہیں نکلتا عربی، کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، عربی اسپیکنگ نہیں ہے، تو ہمیں اگر مسلمان رہنا ہے تو ہمیں قرآن شریف عربی زبان میں ہی سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں، گھبرائیں نہیں، شرمائیں نہیں۔ جو اس کے جیسرن القرآن نہیں ہوتا، جیسے وہ الف با با الف با تا سا، وہاں سے شروع کر لیں اور آواز کو نکلنے دیں، کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ موسیقار نہیں لوگ ہوتے، وہ آپ نے دیکھا ہے وہ ریاض کرتے ہیں تو وہ ان کے گھر والے جناب ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا بھیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اب وہ جو موسیقی سیکھ رہا ہے وہ پہلے دن تو وہ صحیح راگ نہیں الاپ دے گا نا، وہ تو الٹی سیدھی آوازیں نکالے گا ایک طویل عرصہ، لیکن وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ سیکھتا ہے کیونکہ اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، آپ کو یہ سیکھنی چاہیے سب کو، اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے، گلا یوز ٹو نہیں ہوگا، آپ سے تلاوت نہیں ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے اور پریکٹس کریں اور الفاظ کی صحیح ادائیگی سیکھیں، اور کچھ نہیں ہے نا۔ اصل میں یہ ہم رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے والے جو لوگ ہیں نا، یہ سلسلہ پیری مریدی والے، ان پہ ویسے ہی اعتراض بڑا ہوتا ہے، ایک قرآن شریف نہیں پڑھتے، ایک نمازہ نہیں پڑھتے، تو یہ ایک بڑا اعتراض ہے، اور وہ ہے ہماری غلطی، کیونکہ ہم واقعی اس بات کا رواج زیادہ نہیں لیتے کہ قرآن شریف بھی پڑھا جائے۔ ہم اللہ کرتے ہو بڑا مزہ آتا ہے، آج بڑا سکون آیا ہے، میں بھی اللہ یہ کرنا بڑا مزہ آئے گا، اور بولتے ہی اکٹھے ہو جائیں گے گلی میں سے، باہر ایسے آ جائیں گے، ذکر اپنی آواز بھی آنی تھی، ایسی بھی آ گئے تو بڑا میلہ لگ جائے گا۔ تو آپ کریں بھائی جان، ضرور کریں، بسم اللہ، ذکر جہر بڑا ہمارے یہاں رائج ہے، بالکل کریں، لیکن جب سبق کا وقت ہے، سپارے کا وقت ہے، تو پہلا کام سپارہ ہی پڑھیں، سبق ہی پڑھیں۔ جب ذکر کا وقت آئے گا تو ذکر بالجہر بھی کریں گے، ذکر خفی بھی کریں گے، سارا کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گی بات۔ جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو ہم نے آج بھی سپارے میں پڑھ لیا کہ آپ کو سیدھا کام کرنا ہے، ایک نمبر، عقل سلیم، فطرت کے عین مطابق جو کام آپ کو لگے وہ آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ آپ خود اندر لڑائی کا شکار ہو جائے گا، لڑائی کا شکار۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں وہ ہندوستان میں وہ 36 کروڑ وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے بھگوان ہیں، 36 کروڑ بھگوان ہیں، تو بالکل ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اس میں کوئی روکنے والی کی بات۔ تو وہ سدگرو کی وہ تو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں آبادی 36 کروڑ کی تھی، زیادہ ہوتی تو زیادہ بھگوان بھی ہوتے، ہرگز کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ تو ٹھیک آدمی ہے، وہ صحیح بات کرتا ہے۔ تو بہرحال بات اتنی ہے کہ آپ جتنے بھی گمکس پیدا کریں، جتنے بھی فینٹیسیز، فینٹاسٹک چیزیں پیدا کریں گے، وہ باؤنس بیک ہو جائے گی۔ ہر مذہب میں فینٹیسیز اور سپر مین کا کلچر آیا ہے، بالکل ماننے والی بات ہے، اس سے گھبرانا ڈرنا نہیں چاہیے، ایسا ہوا ہے اور بیڑا غرق اس سے ہوا ہے، ہر مذہب میں ایسا ہوا ہے۔ پرانی قوموں کے لوگ جو مرعوب ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، لوط علیہ السلام سے، جب ان کے واقعات پڑھتے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہاں آپ ہندوستان کی طرف آ جائے تو رام جی آ گئے، کرشن جی آ گئے، گوتم بدھ، ایک طویل فہرست ہے یہاں پہ بھی، ہنومان جی آ گئے۔ اب ان کے کمالات سے لوگ فینٹاسٹک جو چیزیں کرتے تھے نا، سپر نیچرل، لوگ متاثر ہوتے تھے ان سے، وہ ان کی تربیت سے، تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تعلیم کیا ہے، اس سے متاثر، وہ فینٹاسٹک چیزیں، پہاڑ اٹھا لیا، یہ کر کے چلتے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا اب مزہ آ رہا ہے بھائی، زبردست، ایک تیر چلایا، وہ 3600 تیر نکلا ہے، پوری فوج گر رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، مزہ آ رہا ہے جناب، کام ہو رہا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، پانی 2 ٹوٹے ہو گیا، راستہ بن گیا، قوم جا رہی ہے، فرعون ڈوب گیا، یہ نکل گئے، لوگوں نے کہا واہ زبردست ہو گیا، کمال ہو گیا بھائی۔ آسمان سے کھانا نازل ہو رہا ہے، من و سلمان نازل ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا مزہ آ رہا ہے بھائی، کوئی زبردست موزانہ بات ہے، کرامتی، یہ ہی از مائی سپر مین۔ اب وہ وہاں سے ختم نہیں ہوا، اس سے اور پیچھے چلے جائے آپ تو زوز آ جائے گا، ہرکولیس آ جائے گا، یونانی دیو ملائی، وہ اس نے وہ جناب علی زمین اٹھائی رکھی پوری،
ہرکولیس نے، آدھا انسان آدھا بھگوان، وہ وہاں سے سپر مین آ جائے. یہاں آپ انڈیا کی طرف آئیں، پرانے کلچر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ 15,000 سال پرانا مذہب ہے ہندوؤں کا، جو ہندو مت ہے. اب آدی مانو کا ذکر آپ کو مل جاتا ہے جی، پہلا آدمی. اب وہ اس کا بالکل گیٹ اپ جو ہے وہ کون سا ہے؟ ٹارزن والا. دیکھا ہے آپ نے؟ ٹارزن والا سانپ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ننگ دھڑنگ دھوتی باندھی ہوئی، وہی چیتے کی کھال لپیٹی ہوئی، سیم ایز ٹارزن، فل باڈی فزیک کمال طاقتور، اور وہ بیٹھے ہوئے مراقبہ ہو رہا ہے. تو ہی از دا سپر مین آف دا ہندوز، اور وہ اسی سے متاثر ہے کہ یہ بڑے کمال کے لوگ. شیو جی مہاراج وہ بڑے کمال کے تھے. شیو جی مہاراج کی بڑی کہانیاں، اور وہ ہندوؤں کی ہیں، میں نے تو بنائی نہیں. وہ بڑی زبردست کہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی اپنی وائف کے ساتھ کہیں وزٹ کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو وہاں ان کی جو پتنی تھی انہوں نے دیکھا ایک درخت، اور لوگ وہاں سے منتیں مان رہے تھے. وہ درخت سے جو منت مانی جائے وہ پوری ہو رہی تھی. تو انہوں نے بھی، بیگم نے شیو جی مہاراج سے کہا کہ جی بھگوان ہماری تو اولاد کوئی ہونی نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں یہاں سے منت مان لوں، ہماری کوئی اولاد. میں نے کہا دیکھو جیسے چل رہا ہے نا ایسے ہی چلے گا، ہماری اولاد کی کوئی ضرورت نہیں. کہ نہیں، میں تھوڑا سا میرا بھی حق بنتا ہے، میں ماں بنوں، میرا بڑا دل کرتا ہے. جی بسم اللہ کیا نا گئی، اور یہ جناب ان کی بیگم نے وہاں پہ منت مان لی، اور ان کے اولاد ہوئی، پتری، بڑی خوبصورت قسم کی لڑکی پیدا ہو گئی. اس کا نام رکھا کاشی. اب وہ جناب علی بڑے خوش، یہ بھی وہ بچی آئے جناب لاڈ پیار کرے باپ کے ساتھ، تو پتا جی یہ بھی موم ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ہو گیا، چلو رونق لگ گئی گھر میں، ٹھیک ہو گیا. اس کو کوئی جب جوان ہوئی لڑکی، وہ راکشس اٹھا کے لے گیا. وہ ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لڑکی اٹھائی لے گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ شیو جی کی بیٹی ہے اور میں غلط جگہ پنگا لے رہا ہوں. خیر یہ گئے، اور تیری